7 پولنگ اسٹیشن پر مخالف امیدوار نے اپنے غنڈوں کے ذریعے سے پولنگ اسٹیشن پر مسلح حملہ آور ہو کر عملے کو یرغمال بنا کر کاسٹ شدہ ووٹوں کے بمائے باکس بیلٹ پیپر کو اٹھا کر اپنے امرہ لے گیا اور ان غنڈوں کے انتظامیہ کے مکمل آشیباد حاصل تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کی کارروائی بآسانی سے کارروائی کر کے چلے گئے، کیونکہ نگران وزیر اعظم اپنے ایک انٹرویو میں باقاعدہ بتایا کہ میر ضیاء اللہ لانگو میرا بھائی ہے اور اس کے ساتھ ہی صوبائی نگران حکومت سے اس کا قریبی عزیز تھا، جو کہ میر ضیاء کا سالہ بھی ہے، میر دانش۔ اسی وجہ سے وہ اکثر پولنگ اسٹیشن میں دستاویزات برقرار رکھتے ہوئے کارروائی کرتے رہے۔ جب ہمیں معلوم ہوا تو ہم نے دیگر امیدواروں کے ہمراہ بی ایم پی کے میر قادر بخش اور نیشنل پارٹی کے حاجی میر یعقوب، پیپلز پارٹی کے میر نعیم دیوار، میر منیر احمد، ریٹرننگ افیسر کو کلات کو تحریری طور پر شکایت درج کروائی۔ اس کا نوٹس اس بابت متعلقہ آر او نے باقاعدہ 7 پولنگ اسٹیشن کو الیکشن کو منسوخ کیا اور تحریری طور پر ضلعی الیکشن کمیشن اور صوبائی الیکشن کمیشن کو تحریر لکھ دیا۔ اس کے بعد 85 پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 کے مطابق مجھے کامیاب امیدوار قرار دے دیا۔ فارم نمبر 47 بھی مجھے حوالے کیا گیا، جس پر گزشتہ 2 دن سے اپنے عوام سے مبارکبادی وصول کرتا رہا۔ اچانک مخالف امیدوار کو سرکاری ایما پر فارم نمبر 47 جاری کر کے اس کی کامیابی قرار دے دیا رات 4 بجے، تو جو کہ غیر قانونی عمل ہے۔ مولانا صاحب نے خود میر صاحب نے کہہ دیا کہ گزارش کے لیے تیار نہیں۔ مولانا صاحب کہتا ہے اگر مجھے اس طریقے سے جتواتے ہیں نا، مجھے یہ جیت نہیں چاہیے کہ میرا صوبائی کینڈیڈیٹ کو ہرا رہے ہیں اور مجھے بدنام کر کے میرے لیے ٹپے لگایا اور ادھر سے جو ہے نا باپ پارٹی کا ٹپے لگایا۔ یہ ایک کھلی تضاد ہے۔ مولانا صاحب نے اس کو مسترد کیا ہے، درخواست بھی دیا ہے، اور اب شاید وہ خود بھی پریس کانفرنس کرے۔ پریس کانفرنس میں آنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ اپنا پریس کانفرنس کرے گا کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت۔ وہ اس 7 پولنگ اسٹیشن کا ری پول کا حق میں وہ بھی ہے، ہم ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی، تمام باقی کلات کی عوام اس چیز کے فیور میں ہے کہ ان کو ری پول کیا جائے، اور بے شک جیتا ہے کوئی جیتے۔ اس دفعہ ہم لوگ بھی جائیں گے اپنا لاؤ لشکر کے ساتھ، ادھر پولنگ کریں گے۔ جو دہشت گرد ہے، بدماش، کوئی ڈسٹرب نہیں ہے۔ جوان پرامن علاقہ ہے۔ جوان میں 1 بجے تک پرامن الیکشن ہو رہا تھا، 9:30 بجے لیٹ شروع ہوا۔ سیکورٹری وہ ہے، کلیئرنس ہے، فلان ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ لیکن اس میں ہمیں ایک اطلاع یہ ہے کہ پریزیڈنگ افیسرز کو 6 تاریخ کو لے جایا گیا ہے وہاں پہ، حالانکہ اس رات کو جاتے ہیں، اس شام کو جاتے ہیں، جس جگہ میں بھی اسی شام کو لے کے جاتے ہیں۔ کوئی جوان میں ڈسٹربنس نہیں ہے، وہاں کے لوکل آبادی ہے۔ عملہ اگر ڈسٹربنس تھا تو نیمرغ کا جو ہے نا، نیمرغ بھی پرامن تھا، اس کو لے کے آ گئے یہاں پہ چھپر کے علاقے میں، تو ادھر بھی انہوں نے انتشار کیا، کوشش کیا ووٹ ڈالنے کا، لیکن ادھر کامیاب نہیں ہوئے۔ رودنجو میں بھی انہوں نے 400 ووٹ ڈال دیے، عملہ لے لیا، لیکن بعد میں وہ جگہ ایسا میدانی علاقہ ہے، جلدی نکل گئی، نہیں تو وہاں پہ بھی انہوں نے 1500-2000 ووٹ کاسٹ کرنے تھے۔ میرا قسمت شاید اچھا ہے کہ کرپشن اور اس سے میں بچ گیا۔ جو ہمارے جیتنے والے ہیں ان کے آپ نے دیکھے کہ ٹرکوں کے حساب سے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ٹرکوں کے حساب سے اتنے، تو ہم شاید اللہ کو عوام برحال ٹوٹل ہمارے ساتھ ہے، قسمت بھی اچھا ہے۔ اب بھی زبردستی کوئی پکڑ کے رکھے کہ بھئی میں جانے نہیں دوں گا آپ کو، تو میرے خیال میں طاقتور لوگوں کے سامنے ہمارا بس تو نہیں چلتا ہے۔ میرے خیال میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے بھی ویڈیو جاری کیا ہے
کہ اگر مجھے ادھر سازش کے بنیاد پہ جتوایا جا رہا ہے، اس طرح کا جیت مجھے منظور نہیں ہے۔ آلریڈی میں جیتا ہوں اور میں اپنے لیگل طریقے سے جیتنا چاہتا ہوں۔ مجھے جو ہے نا بدنام کیا جا رہا ہے، جنرل سیکرٹری پاکستان ہوں جمعیت کا، مجھے یہ رزلٹ منظور نہیں ہے۔ انہوں نے آلریڈی اپنا ایک درخواست بھی دیا ہے آر او کو کہ یہ پولنگ کو ری پول کیا جائے، 7 پولنگ کو، جس کا ہمارے پاس آر او کا باقاعدہ تمام ڈاکومنٹس بھی موجود ہے، جنہوں نے آر او نے قبول بھی کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ابھی تک جو وہاں کے پریزیڈنگ آفیسر ہے وہ ابھی تک لاپتہ ہے، ان کو کہاں رکھا گیا ہے، کس جگہ پہ ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آر او بالکل یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اتنا پریشر ہے کہ میرا دماغ پھٹ رہا ہے، نہ میں کھانا کھا سک رہا ہوں، نہ میں بیٹھ سک رہا ہوں۔ ابھی بھی وہاں پہ ہمارے دھرنے لوگ نکلے، مشتعل ہے، بی ایم پی کے، جمعیت کے، نیشنل پارٹی کے، میر صاحب کے، اور اس کے پیپلز پارٹی کے تمام لوگ برسر احتجاج ہے۔ آئی وے بند ہے، صبح 4 بجے سے بند ہے اور آج تک ابھی تک بند ہے۔ لوگ پریشان حال ہے، لوگ انتشار میں ہے کہ ہمیں دیوار میں لگائے جا رہے، اس طرف پہاڑ ہے اور ادھر دیوار ہے۔ ابھی ہم لوگوں کو ساتھ 2018 میں بھی یہ سلسلہ ہوا، جو کہ ہمیں 22 ووٹوں سے ہرایا گیا، اور اس وقت بھی 4 دن بعد ہمارا رزلٹ آیا، جو کہ پھر ہم نے عدالت کا سہارا لیا، گئے عدالت میں ماشاءاللہ ایسا چلایا کہ بس آج میں بیٹھ رہا ہوں، کل بیٹھ رہا ہوں، وہاں سے بھی کچھ نہیں ہو۔ سپریم کورٹ میں ابھی تک پینڈنگ ہے، 5 سال گزر گیا۔ فرانزک کے لیے میں نے 28 لاکھ جمع کیا، تقریباً 1.5 کروڑ کا میں نے اپنا خرچہ کیا، وکیل لے لیا، پھر اخراجات یہ وہ، کچھ بھی کسی کا بھی نہیں ہوا، میرے خیال میں کسی کا بھی فیصلہ نہیں آیا۔ تو اب ہم لوگ کہاں جائیں؟ یا ہمیں کہہ دے کہ بھائی آپ لوگ اس ملک کا باشندہ نہیں ہو، آپ اس ملک کا لائق نہیں ہو۔ ہم لوگ تو اس ملک کو آئین اور قانون اور ہر چیز کو تسلیم کر رہے، پارلیمنٹ میں آنا چاہتے، پبلک کے ذریعے آنا چاہتے، عوام کے ووٹوں کے ذریعے آنا چاہتے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ملک کو لے جانے والے کون لوگ ہیں، یا تو انتہائی ملک دشمن عناصر یہ لوگ کہتے ہیں کہ پبلک ہے، یا دوسرے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ وہ طاقت ہے جو اس ملک کو الیکشن کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں، الیکشن کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ملک کے خرابی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ لوگ ہیں جو انتخابات میں انٹرفیئر کر رہے ہیں اور اس طرح کا معاملات چلا رہے ہیں۔ ابھی ہمیں سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے، یقیناً ہم لوگ تو کیا کریں؟ ابھی کہاں اس پوزیشن میں ہمارا سفید پوشی، ہمارا حیثیت، سیاسی حیثیت ہمارا رہ گیا، نہ نیشنل پارٹی کا رہ گیا، نہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا رہ گیا، نہ پیپلز پارٹی کا رہ گیا، کسی کا بھی نہیں رہ گیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ 3000 ووٹ بھی نہیں ہے اس بندے کا، جس کو لے کے آنے میں 4000 بولتا ہے بیلٹ بک اس کو ملا ہے۔ انہی کا انکشاف ہے، 4000 بیلٹ پر، جس پولنگ میں اس کا 50 ووٹ نہیں ہے، اس نے وہاں 800 ووٹ لیا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ووٹ کہاں سے آ گیا۔ ہمارے لوگ پریشان ہیں کہ یہ کس طرح، ادھر ایجنٹ بھی پریشان ہیں کہ مخصوص طریقے سے ہجوم لگا کے ادھر جو ہے نا انہوں نے ووٹ لیے۔ یہ آپ لوگ دیکھ لیں میڈیا سر، کیسے 7 پولنگوں کے بکسوں کو ایک دفعہ ایک جگہ کر کے پھر ان کو جو ہے نا گھسیٹ کے گاڑیوں میں ڈال رہے۔ تو اس طرح کا عمل ہے جو کہ وہاں 1500 کبھی زندگی میں ووٹ کاسٹ نہیں ہوا ہے۔ جوان کا ہسٹری دیکھیں، وہاں 7000 ووٹ انہوں نے ڈالے ہیں، اور اس میں خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم 0 ہے، باقی تمام کینڈیڈیٹ 0 ہے، صرف باپ پارٹی کو ووٹ پڑا ہے اس میں۔ اور یہ دوسرا ویڈیو بھی ہے ان کا۔
دا اف سی والا دون ننا دا بوکس ات ننا موجودگی درے اچو مقابلہ صاف دا انتا ٹھیک ہے لیکن نما مون دا اتنا گواہ ہو رہی امر درے تا بوکس ات امر درے پریزیڈنگ افیسر ہے پریزیڈنگ افیسر بھی امیدوار نہ گاڑی تے غیر تا درے تا امیدوار اتے زوار کرے اچو سر مقابلہ متا نے داڑے خنے رے داڑے اچو مقابلہ متا نے دا دا اف سی والا درے نو تا دا دو بھائی دا امیدوار آتے نام درے اور مخالف پارٹی نام درے دا دو